أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت جو سلسلہ جاری ہے وہ خدا تعالیٰ کی صفات حسنہ کے تعلق سے مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے. اب بھی صفات حسنہ کے تعلق سے ہی میں اس مضمون کو آگے بڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ وَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردہ کے پیچھے سے یا کوئی پیغام رساں بھیجے جو اس کے علم سے جو چاہے اسے وحی کرے. یقیناً وہ بہت بلند شان اور حکمت والا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ وحی کے متعلق فرماتا ہے اس میں کشوف بھی داخل ہے، پردے کے پیچھے سے بھی اور ظاہر ہو کے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو کشوف عطا فرمائے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا میں نے جائزہ لیا ہے. ہمیں واقعہ یہ ہے کہ سارے انبیاء کے کشوف مل کے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کشوف کے برابر نہیں ہوتے. کثرت سے آپ کو کشوف دکھائے گئے ہیں، اور پھر خصوصیت یہ ہے کہ کشوف اس طرح دکھائے گئے ہیں کہ بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی وہی کشوف دیکھے ہیں آپ کے ساتھ. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس میں نہیں تھے، ان کشوف کے پرتاؤ سے ارد گرد کے ماحول میں بھی لوگوں نے کشوف دیکھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور اس کی آنکھ کو کشفی قوت عطا کی جاتی ہے جس سے وہ مخفی در مخفی خبروں کو دیکھ لیتا ہے، اور بسا اوقات لکھی ہوئی تحریریں اس کی نظر کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور مردوں سے زندوں کی طرح ملاقات کر لیتا ہے، اور بسا اوقات ہزاروں کو اس کی چیزیں اس کی نظر کے سامنے ایسی آ جاتی ہیں وہ پیروں کے نیچے پڑی ہیں. ایسا ہی اس کے کان کو بھی غیبات کے سننے کی قوت دی جاتی ہے، اور اکثر اوقات وہ فرشتوں کی آواز کو سن لیتا ہے اور بے قراریوں کے وقت ان کی آواز سے تسلی پاتا ہے. اسی طرح اس کی ناک کو بھی غیبی خوشبو سونگنے کی ایک قوت دی جاتی ہے، اور بسا اوقات وہ بشارت کے امور کو سونگ لیتا ہے اور مکروہات کی بدبو اس کو آ جاتی ہے. ہر حاضر خیاس اس کے دل کو قوت و فراست عطا کی جاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کشوف کا میں حال بیان کرتا ہوں. حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان معاملات کے بارے میں جن کے بارے میں سوال کرنے کی کوئی اور ضرورت نہ کرتا تھا سوال کر لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے نبوت کے اوائل میں دیکھی، یعنی نبوت کے شروع میں دیکھی؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا اے ابو ہریرہ تم نے ایک بہت بڑا سوال کر دیا ہے. پھر آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا میں 10 سال اور کچھ ماہ کی عمر میں صحرا میں جا رہا تھا. 10 سال کے تھے نبوت سے بہت پہلے.
تو میں نے اپنے سر کے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی، ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا کیا یہ وہی ہے؟ اس پر اس نے دوسرے کو جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ ایسے چہروں کے ساتھ میرے سامنے آئے جو میں نے کبھی کسی مخلوق میں نہیں دیکھے، اور ایسی ارواح کے ساتھ وہ دونوں ظاہر ہوئے کہ میں نے مخلوق میں وہ نہیں دیکھی۔ ایسے کپڑوں میں ملبوس تھے کہ ان کپڑوں میں ملبوس میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ دونوں میرے پاس چلتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک نے مجھے بازو سے جکڑ لیا، جبکہ میں ان کے ہاتھوں کا لمس محسوس نہ کرتا تھا۔ ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا اسے لٹا دو، بس ان دونوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا اس کا سینہ چاک کر لو، چنانچہ ان میں سے ایک میرے سینے کی طرف جھکا اور اسے چاک کر لیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ نہ تو میرا خون نکلا اور نہ ہی مجھے درد محسوس ہوا۔ چنانچہ ایک نے دوسرے کو کہا اس کے سینے سے کینہ اور حسد نکال دو، چنانچہ اس نے لوتھڑے کی طرح کی ایک چیز نکالی اور اسے دور پھینک دیا۔ پھر اس نے اس کو کہا کہ اس کے دل میں رافت اور رحمت ڈال دو۔ رافت بالمومنین رؤوف الرحیم اور مضمونی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی لوتھڑے کی طرح ہی کوئی چیز تھی جو چاندی سے مشابہت رکھتی تھی۔ پھر اس نے میرے دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہلایا اور کہا اٹھو اور خیر و عافیت سے جاؤ۔ چنانچہ میں اس کے کہنے پر اس حال میں اٹھا کہ میرے دل میں چھوٹوں کے لیے نرمی تھی اور بڑوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لائے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس نے آپ کو پکڑا، آپ کو لٹایا اور آپ کے سینہ کو کھولا اور دل کو نکالا، پھر دل کھولا اور اس سے ایک لوتھڑا نکالا اور کہا کہ آپ میں شیطان کا یہی حصہ ہے۔ پھر جبرائیل نے سونے کے ایک تشت میں آب زمزم سے اسے دھویا، پھر اسے دوبارہ جوڑ دیا اور پھر اسے اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بچے آپ کی والدہ یعنی رضائی والدہ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ آپ کی طرف آئے، آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ابھی اس کشف میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ شریک ہو گئے۔ یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کشوف میں ماحول پہ بھی پرتاؤ پڑا ہے، اور بہت سے لوگ ان کشوف کے گواہ بن گئے، جبکہ عام طور پر کشوف اکیلا ایک انسان دیکھتا ہے۔ ابتدائے نبوت میں کشوف رویا کا آغاز۔ یونس بن زید روایت کرتے ہیں کہ مجھے ابن شہاب نے بتایا کہ عروہ بن زبیر نے بتایا کہ ام المومنین عائشہ نے فرمایا کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا صادقہ یعنی سچی خبریں آیا کرتی تھیں۔ جب بھی کوئی رویا دیکھتے وہ صبح کے طلوع ہونے کی طرح پوری ہو جاتی تھی۔ پھر آپ کو خلوت میں رہنا محبوب ہو گیا، چنانچہ آپ غار حرا میں جانے لگے اور کئی راتیں غار حرا میں خلوت نشینی میں گزارتے، اور اس خلوت نشینی کے لیے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے تھے۔ جب سارا سامان ختم ہو جاتا حضرت خدیجہ کے پاس واپس آ جاتے، چنانچہ وہ پھر آپ کی تیاری کروا دیتی، یہاں تک کہ غار حرا میں آپ پر حق منکشف ہو گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اقرا یعنی پڑھو۔ رسول اللہ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس پر اس فرشتہ نے مجھے پکڑا اور بھینچا، یہاں تک کہ مجھے میں مقابلے کی طاقت نہ رہی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا۔ میں نے پھر کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ اس پر اس نے مجھے پھر پکڑ لیا اور بھینچا، اور اتنا بھینچا کہ مجھ میں مقابلے کی طاقت نہ رہی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے پھر پکڑ لیا اور بھینچا، یہاں تک کہ مجھ میں مقابلے کی طاقت نہ رہی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ جبرائیل نے علم الانسان ما لم یعلم تک کی آیات پڑھی۔ چنانچہ اس وحی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف لوٹے۔
اور خوف سے آپ کانپ رہے تھے، جیسے سخت سردی کا بخار چڑھ رہا ہو۔ جا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میری تو حالت خراب ہو گئی ہے، مجھے اڑا دو کپڑا، زملونی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، مبارک ہو، اور اللہ کی قسم وہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ بخدا آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور سچی بات کی تصدیق کرتے ہیں اور لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور ایسی نیکیاں بجا لاتے ہیں کہ جو معدوم ہو چکی ہیں، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ حوادث زمانہ کے شکار لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے چچا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئیں، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جتنی توفیق دیتا تھا اس کے لیے وہ انجیل سے ترجمہ کر کے عربی لکھا کرتے تھے۔ بہت ضعیف تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اے چچا زاد، اس بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے بھتیجے کو کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ اس پر ورقہ نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب خدا تعالیٰ تجھے اپنا معبود بناتا۔ یہ اسی کی خبر ہے یہ، اور جب تیری قوم تجھے نکال دیتی اپنے وطن سے، مگر ایسا ہی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش مجھ میں طاقت ہوتی تو میں کمر باندھ کر تیری مدد کرتا، مگر وہ پہلے ہی فوت ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہوئے سنا کہ پھر کچھ دیر تک سلسلہ وہی منقطع رہا۔ ایک روز جب کہ میں چلتا جا رہا تھا، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، چنانچہ میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کی، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ میں اس سے ڈر گیا اور تیزی سے چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچا۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں سے کہا، زملونی، مجھے ڈھانپ لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سورہ المدثر کی آیات یا ایھا المدثر سے لے کر والرجز فاہجر تک نازل فرمائیں۔ بشیر بن ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو مسعود کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نازل ہوئے، پھر انہوں نے میری امامت کی جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی تو میں ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، یہاں تک کہ انگلیوں پر گن کے بتایا کہ 5 نمازیں ہماری پوری ہو گئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا جس کے کپڑے بہت اجلے اور سفید تھے اور بال سخت سیاہ، سفر کا کوئی نشان اس پر نظر نہیں آتا تھا، لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہ تھا۔ وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے زانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے ملائے اور اپنے ہاتھ زانوں پر رکھ لیے اور پوچھنے لگا، محمد مجھے اسلام کے متعلق بھی بتائیے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اور یہ کہ تو نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اور سر کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس پر اس شخص نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی جو پوچھتا ہے اور خود ہی ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، ایمان کس سے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو ایک مانے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور قدر خیر و شر پر یقین رکھے۔
اس پر اس نے پھر کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں. پھر اس نے کہا مجھے احسان کے متعلق کچھ بتائیے. اس پر آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس نے کہا مجھے قیامت کی گھڑی کے متعلق کچھ بتائیے. آپ نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اس پر اس نے کہا پھر مجھے اس کی کچھ علامات بتا دیجیے. آپ نے فرمایا آثار قیامت میں سے ایک یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور ننگے پاؤں والے ننگے جسم والے بھوک کے مارے بکریاں چلانے والے لوگوں کو تو بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے دیکھے گا. اس سوال و جواب کے بعد وہ شخص چلا گیا. کچھ دیر میں اسی تعجب میں رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھا جو تم کو تمہارا دین سکھانے آیا ہے. اس کی روایت میں آتا ہے کہ بعد میں پیچھے لوگ گئے اور عمر اور بعد دوسرے دیکھنے لگے کہ کون ہے کہاں سے آیا تھا. اس کو دور تک کہیں کوئی نشان نہیں ملا. تو وہ جبرائیل اس شکل کے تو تھے نہیں. جبرائیل تو افق سے افق تک پھیلی ہوئی شکل میں بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے ہیں. بس کشف میں اصل جو صورت ہے وہ نظر نہیں آیا کرتی. اس کا ایک منظر نظر آتا ہے اور ضروری نہیں ہے کشف میں اصل صورت نظر آئے مگر بعض کشوف میں اصلی صورت بھی نظر آ جایا کرتی ہے. حضرت جبرائیل کے متعلق شیخ عبدالحق صاحب محدث فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام خود نازل نہیں ہوتا بلکہ ایک تمثیلی وجود انبیاء علیہ السلام کو دکھائی دیتا ہے اور جبرائیل اپنے مقام آسمان پر ثابت و برقرار ہوتا ہے. یہ وہی عقیدہ ہے جس کا اس عاجز کو بھی یقین ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام مدینہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشفی نظارہ دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے مدینہ سے نکلی ہے اور محیا یعنی جوفم میں جا کے ٹھہری ہے. میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ مدینہ کی بیماری جوفا منتقل ہو جائے گی. بس مدینہ میں جو پلیگ پھیلا ہوا تھا واقعتاً وہ کچھ دن کے اندر اندر جوفا منتقل ہو گیا. غزوہ بدر کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کشف. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکے اور مدینے کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھے کہ انہوں نے ہمیں بدر والوں کی باتیں بتانا شروع کی اور آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے روز ہونے والے جنگ میں کفار مکہ کے مر کر گرنے والے لوگوں کو نشاندہی کی تھی اور فرمایا یہاں فلاں شخص گر کر مرے گا اور یہاں فلاں شخص گر کر مرے گا. بس جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی کی تھی میں نہیں اسی طرح وہ اس مقام پر گر کر مرا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مردین فرمایا یہ جبرائیل اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے آلات حرب سجائے ہوئے ہیں. تو جبرائیل اس شکل میں ایک بہادر جوان کی شکل میں بھی نظر آئے جو گھوڑے پر سوار تھے اور آلات حرب سجائے ہوئے تھے. بس وہ دشمن پر حملہ آور ہو رہے تھے. حضرت سعد بن وقاص بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ دو اور شخص یہ کپڑے سفید تھے آپ کی طرف سے بڑی شدت کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے.
اور ان دو افراد کو بھی میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر کشفی نظارے۔ حضرت ابو سکینہ جو ایک آزاد کردہ غلام تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم نے خندق کھودنے کا ارشاد فرمایا تو ایک چٹان ان کے آڑے آ گئی۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور کدال ہاتھ میں لی، اپنی چادر خندق کی ایک طرف رکھی اور فرمایا تمت کرم رب کا صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام صدق اور عدل کے ساتھ پورا ہو گیا، اس کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر گزار اٹھایا اور دوبارہ پھر پتھر کو مارا اور پتھر سے پھر ایک شعلہ نکلا، تو آپ نے پھر یہی آیت پڑھی تمت کلمۃ خدا، کیونکہ لمبا سے میں ذرا مختصر کر رہا ہوں، اس کو مضمون یہی ہے، لا مبدل لکلماتہ دی وہ سمیع العلیم تک آخر تک پڑھی۔ اس پر پتھر کا بقیہ تیسرا حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ جب آپ خندق سے باہر تشریف لائے، اپنی چادر اٹھائی اور بیٹھ گئے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ضرب لگاتے تھے تو میں اس کے ساتھ ایک چنگاری دیکھتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان، کیا تم نے بھی وہ چنگاری دیکھی؟ میں اس کی خدا کے رسول جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہاں میں نے وہ چنگاری دیکھی تھی۔ آپ نے فرمایا جب میں پہلی دفعہ ضرب لگائی تو میرے لیے کسرا کے شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقے اور دیگر کئی شہر نمودار ہوئے، یہاں تک کہ میں نے انہیں اپنی آنکھ سے دیکھا۔ اس پر آپ کے پاس موجود صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان علاقوں کو ہمارے لیے فتح کر دے اور ان کے گھر ہمیں مال غنیمت کے طور پر عطا فرما دے اور ان کے ملکوں اور شان شوکت کو ہمارے ہاتھوں سے برباد کر دے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر میں نے دوسری ضرب لگائی، میرے یہ کیسر کے شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقے نمودار ہوئے، یہاں تک کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس پر آپ کے پاس موجود صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان علاقوں کو ہمارے لیے فتح کر دے اور ان کے گھر ہمیں مال غنیمت کے طور پر عطا کر دے اور ان کی شان و شوکت کو خاص میں بلا دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے تیسری ضرب لگائی تو میرے لیے حبشہ کے شہر اور ان کے ارد گرد کے علاقے نمودار ہوئے، یہاں تک کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک اہل حبشہ تم سے تعارض نہ کریں تم بھی ان سے تعارض نہ کرو، یعنی اہل حبشہ کے لیے دعا نہیں کی کہ وہ برباد ہو جائے، اور جب تک تم سے جنگ کرنے پر سے باز رہیں تم بھی ان سے باز رہو۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جنگ خندق کے دن حضرت سعد زخمی ہو گئے تھے، جنہیں قریش کے ایک شخص حبان بن ارقہ نے پنڈلی کی رگ میں تیر مارا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیمہ مسجد میں لگا دیا تھا تاکہ قریب سے ہی ان کی عیادت کر سکیں۔ پھر جب غزوہ خندق سے واپس لوٹے آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے اور غسل فرما لیا۔ اس وقت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، اللہ کی قسم میں ابھی ان کو نہیں اتاروں گا، ان کی طرف حملہ کے لیے نکلو۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کن کی طرف؟ اس پر جبرائیل نے کہا بنو قریظہ کی طرف۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر چڑھائی کی تو حضرت کے سامنے ہمیں شکست کھائی۔ اب معراج بھی ایک عظیم الشان کشف تھا، اس کو رویا کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رویا نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ یہ ایک عظیم الشان کشف تھا جو بظاہر رویا کرانے لگ گیا ہے۔ آپ نے کشفی نظارہ دیکھا، حضرت آدم
حضرت ادریس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں میں قابل ذکر ہیں جن کو آپ نے کشف میں دیکھا۔ یہ حدیث لمبی تھی، اس کا خلاصہ نسبتاً نکال کے بیان کیا جا رہا ہے۔ نمازوں کی فرضیت کا واقعہ اسی معراج سے تعلق رکھتا ہے۔ جب آپ حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے اور خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے اوپر چلے گئے تو اس وقت واپسی پر انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدا کے بندے اتنی نمازیں پڑھی ہوں تو بوجھ ہوں گی، واپس جاؤ اور بخشواؤ۔ واپس گئے، پھر 50 کی بجائے 40 ہو گئی، پھر دوبارہ یہی واقعہ ہوا، پھر واپس گئے، پھر 40 کی بجائے 30 ہو گئی، یہاں تک کہ 5 ہو گئی۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 5 نمازیں بھی ہماری 50 کے برابر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ کے متعلق جو کہا تھا ہم اتنی جلدی لکھوں گا، اور اتنی لکھ نہیں سکے تھے، مولوی اعتراض کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری نمازوں کو 50 سے 5 کہہ کے پھر 50 کے برابر کہا ہے، میں نے جو کچھ براہین احمدیہ میں لکھ لیا ہے وہی میرے وعدے کے مطابق پورا ہے، اس میں سارے مضامین آ گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج ہوا تو حضرت کشف میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ لوگوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا کرتے تھے اور ان کی عزت اور آبرو سے کھیلتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراء کے دوران میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کا حلیہ کیا تھا؟ بال لمبے اور بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی شکل کا جائزہ لیا تو مجھے ایسے لگا جیسے شنو قبیلہ کا کوئی فرد ہو۔ اسی طرح میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے بھی ہوئی۔ میں نے ان کی شکل کا جائزہ لیا، درمیانہ قد، سرخی مائل رنگ، انہیں لگتا ہے جیسے ابھی ابھی حمام سے نکلے ہوں۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، میری شکل ان کی اولاد میں سے ان سے بے حد ملتی تھی۔ پھر فرمایا کہ میرے سامنے 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب۔ مجھ سے کہا گیا کہ جو پسند ہے وہ لے لو۔ میں نے شراب کو رد کر دیا اور دودھ کو اختیار کر لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے بالکل درست کیا ہے، اگر شراب کو قبول کرتے تو آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ دودھ تو روحانی غذا ہے، ہر پہلو سے یہ روحانی غذا ہے اور جسمانی غذا بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے دودھ کو پسند کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ جبرائیل نے کہا شراب کو پسند کرتے تو امت گمراہ ہو جاتی۔ اب ایک کشف نظارے میں آپ کو بیت المقدس بھی دکھایا گیا ہے۔ ابو سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش مکہ نے میرے سفر اسراء پر مجھے جھٹلا دیا تو میں مقام ہجر میں کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ میں اس کی نشانیاں ان کو بتانے لگا، اس حال میں کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے متعلق دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ نے دیکھا ہے واقعی بیت المقدس، تو وہ دیکھا ہوا تھا اس نے، مجھے بتائیں کہ کس شکل کا ہے، کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتی طور پر بلینک ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سامنے
بیت المقدس کھڑا کر دیا اور اس کے نشان دیکھ دیکھ کے ایک ایک چیز بتانے لگے کہ یہ اس کا یہ فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع کے اپنے عزیزوں کے نام مکہ بھیجے ہوئے خط کو کشفن دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد کو بھیجا اور فرمایا کہ شفتالو کے باغ میں جاؤ، وہاں ایک عورت سوتر سوار ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اسے لے کر آؤ۔ ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے، ابھی رویا نہیں ہے، کشف ہے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے گئے، وہ عورت مل گئی۔ ہم نے اس سے کہا خط نکالو، وہ بولی میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا تم خط نکالنا پڑے گا یا کپڑے اتارنے پڑیں گے۔ پھر میں نے وہ خط اس کے بالوں کے جوڑے سے نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے مکے کے بعد مشرکین کے نام، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حاضر نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اور فوج کی آمادگی اور مکہ کی روانگی سے کافروں کو مطلع کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موت پر لشکر کو بھجوایا اور ہدایت فرمائی کہ اس کے امیر زید ہوں گے رضی اللہ عنہ، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ہوں گے، اگر وہ بھی شدید شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ اس زمانے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبل اس کے کہ اس لشکر کی کوئی خبر مسلمانوں کو پہنچتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں امراء لشکر کی شہادت کی اطلاع بھی لوگوں کو دے دی تھی، اور فرمایا زید نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا مگر شہید ہو گیا، اسی ترتیب سے وہ شہید ہوئے۔ پھر جعفر نے جھنڈا تھام لیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس کے بعد ابن رواحہ نے جھنڈا تھاما، وہ بھی شہید ہوئے۔ ابن رواحہ کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ جب ان کے ہاتھ کاٹے گئے ہاتھوں سے لشکر کو تھام لیا، لگتا ہے یہاں تک کہ آپ کی جان کب سے ان سے برباد کر گئی۔ مجھے رونا آیا ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اب کیا انسان سے رو تو فرمایا یہاں تک کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا تھام دیا اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے خلاف فتح دی۔ یہ اللہ کی تلوار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت میں داخل ہونے والے 3 افراد اور دوزخ میں داخل ہونے والے 3 افراد پیش کیے گئے۔ جنت میں داخل ہونے والے پہلے 3 افراد شہید، ایسا غلام جو اپنے رب کی عبادت عمدہ طور پر ادا کرتا ہو اور اپنے آقا کا بھی خیر خواہ ہو، اور تیسرا شخص وہ ہے جو عفت اختیار کرتا ہے اور حیادار ہونے کے باوجود سوال کرنے سے گریز کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر نصیحت یاد رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی کہ غربت میں بھی سوال کرنے کی عادت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوالی کو کچھ نہ دو۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی سوال کرتا ہے تو تمہارا فرض یہی ہے کہ اس کو دے دو، لیکن سوالی کو منع فرمایا ہے کہ جو سوال نہ کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد دوزخ میں جانے والوں میں سے فرمایا پہلا وہ شخص، وہ امیر جو مسلط کیا گیا ہو، یعنی لوگوں کی منشا کے مطابق نہ ہو بلکہ جبری حاکم ہو، ایسا صاحب مال جو امیر ہونے کے باوجود
غریبوں پر خرچ نہ کرے، اور ایسا فقیر کہ پلے کچھ نہ ہو اور تکبر ہو، محض اکڑتا پھرے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھ بیٹھ گئے، چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ براق پر ایک اور شخص کے ہمراہ سوار تھے۔ یہ کشف حضرت عائشہ کا کشف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دیکھا۔ اس شخص نے سفید پگڑی پہنی ہوئی تھی، اس پگڑی کا ایک پہلو اس کے دونوں کندھوں کے درمیان لٹک رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں براق کی جادوں پر، اپنے ہاتھ براق کی جادوں پر، اس کی باغوں پر رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کا اپنا دکھایا گیا ہے، یہ کون تھا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس پر میں نے کہا، جی حضور۔ حضور نے فرمایا، تو تم نے کس کو دیکھا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے واحیہ قلبی کو دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واحیہ قلبی نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ ایک روایت کے مطابق واحیہ قلبی جبریل واحیہ قلبی کی شکل میں بھی بات کر رہے ہیں۔ تو واحیہ قلبی ایک شخص تھا جو جیسی بھی شکل تھی اس شکل میں بھی جبریل نازل ہوتے رہے ہیں۔ یہ آخری روایت یہ ہے، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے مسیح دجال کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یک چشم نہیں، لیکن مسیح دجال کانا ہوگا۔ مسیح دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی اور یوں اٹھی ہوئی ہوگی جیسے انگوروں کا دانہ ہوتا ہے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گندم رنگ کا خوبصورت آدمی ہے، زلفیں کندھوں تک پہنچ رہی ہیں، پانی بال سیدھے شفاف ہیں جن سے پانی کے قطرے ٹپکتے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ مسیح ابن مریم ہے۔ میں نے ان کے پیچھے ایک اور آدمی دیکھا، گنگریالے بال والا، سخت جلد، دائیں آنکھ کانی، ابن ختم سے ملتی جلتی۔ ایک آدمی کی دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے کعبہ کی جلد گھوم رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا، یہ مسیح دجال ہے۔ اب یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے جو میں روایت بیان کر چکا ہوں اس میں حضرت مسیح کا حلیہ اور ہے اور یہاں حلیہ اور ہے۔ اس سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے۔ یہاں کالے اور سیدھے بال دکھائے گئے ہیں، بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف میں دیکھا ہے۔ اور کانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو دین کی آنکھ ہے وہ کچھ نہیں دیکھ سکے گی، لیکن دنیا کی آنکھ اس کی بہت تیز ہو گئی، یہاں تک کہ زیر زمین چیزوں کو بھی دیکھ لے گی۔ چنانچہ اب جتنے بھی ایجادات ہیں اور غیر الخط معافیہ وخلت کے متعلق جو آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اگل دی جائیں گی اور دجال ان کو دیکھ لے گا جو آنکھوں زمین کے نیچے دفن ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ہاں جی صحیح.